الحمد الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب قرآن کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا کا فائدہ اتنا ہرگز نہیں ہے جتنا اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات، ہدایات اور تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ خود سمجھ رہے ہوں گے، آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ کل ہم نے ساری جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں، جو مترادفات ہیں، جو ہم معنی ہیں، جو سنونم ہیں، جہاد فی سبیل اللہ سے لے کر ہم نے سب کو ایک ایک کو سمجھا ہے، اور اس کی تفصیلات کچھ اس طرح کی ہیں کہ مثلاً دعوت الی الخیر ہو یا اقامت دین ہو یا شہادت علی الناس ہو یا اظہار دین ہو یا جہاد فی سبیل اللہ ہو یا تعاون علی البر والتقوی ہو یا تذکیر ہو یا انذار ہو یا تواصی بالحق ہو یا اعلاء کلمت اللہ ہو، ان سب کے معنی الٹیمیٹلی ایک ہی بنتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی اقامت، اس کی سربلندی کے لیے پوری کوشش کریں، اور اس کے یہ سارے ذرائع اور طریقے ہیں۔ مثلا آج ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر۔ پہلے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم میں سے ہر صاحب ایمان، ہر مسلمان جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، اگر وہ گھر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، گھر کا بڑا فرد اس بات کا گارنٹی کرے کہ میرے گھر میں برا کوئی کام نہیں، برائی سے روک رہے ہیں اور نیکی کر رہے ہیں۔ دوسرا، دفاتر میں اور دفتر کے سربراہان اور حکومت کے سربراہان، عدالتیں اس بات کا اہتمام کریں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جو انجام دے گا اس کو، اور جو نہیں دے گا اس کو سزا ملے گی۔ اب اگر مجھے آپ یہ بتائیں، اگر یہ ہم گھر سے لے کر حکومت تک یہ سب قائم کر دیں تو معاشرہ کیسا ہوگا؟ ذرا آپ مجھے بتائیں کیسا ہوگا معاشرہ؟ سر بہت اچھا ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا، ہو جائے ہاں، مثال اسلامی ایمان۔ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور نیکیاں فروغ پائیں گی۔ اس ماحول میں جو لوگ پرورش پائیں گے وہ بھی بالکل سمجھ جائیں گے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں ہر جگہ پرسکون ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے، نہ گھر والے کریں گے، نہ اسکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ عدالتوں میں، نہ دفاتر میں، نہ حکمران کریں گے، بالکل وہی حال ہوگا جو آج امت مسلمہ کا ہے۔ ذلت اور پستی کی انتہا دیکھ لیں، آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی خلاف ورزی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ ذلت اور پستی ہے۔ اس لیے آج بڑے غور سے اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر سختی سے احکامات دیے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 110 پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ امت ہو جو ساری لوگوں کے لیے، سارے انسانیت کے پہلے کی گئی ہے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو تم بہترین امت کب ہو؟ جب یہ فریضہ انجام دو۔ کون سا؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ۔ اور یہ عمل کیوں کرو بلا؟ کیوں کرو یہ عمل؟ تؤمنون باللہ کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
اللہ کا تمہارا حکم ہے. اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے، اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے پر فرض ہے کہ وہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے. یہ ہے اس کا مفہوم. ذرا آیت کو پڑھیں، سمجھیں، اور اگر چیز سمجھ نہیں آ رہی تو سوال کریں. اب ذرا آگے چلیے. اب پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے، ایک تو اس کی یہ ذرا بات چیت ختم کریں نا، تاکہ ٹی او ایف جن کا نام ہے کہ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں سب کو. اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سمجھیے بات کو. ایک ہے خود ہماری ذات، ایک فرد ہے نا، جیسے میں ہوں، میری ذات ہے. اور ذات کے بعد باہر پوری کائنات جو ہے، میرے عزیز و رشتہ دار، والدین، بیوی، بچے، پھر اس محلے والے، پھر اس کے بعد شہر والے، پھر پوری دنیا. تو یہ اس کو میں کہوں گا یہ خارجی حیثیت ہے میری، اور داخلی میری ذات ہے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی ذات کے حوالے سے پہلے حکم دیا ہے کہ تم جو عمل کرو گے اس کے قیامت کے دن تم سے سوال ہو جائے گا. اور تمہیں پیدا کیا ہے کس لیے؟ سورہ ذاریات کی آیت 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تمہیں پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے. تو میری ذات کی اس وقت تک صحیح ہوگی جب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ اور ہر وقت میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چلنا ہے. یہ میری زندگی میں عبادت ہوگی. اگر فرائض ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ مجھے ادا کرنے ہیں، مجھے حقوق العباد ادا کرنے ہیں، مجھے حقوق اللہ ادا کرنے ہیں. تو یہ ہے میری ذات کی ذمہ داری. اختصار کے ساتھ یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ اگر ذات میں نہیں ہوں اللہ کا فرمان بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا نہیں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مجرم ہوں، میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، میں وہ کام نہیں کر رہا جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے. ہم سے ہر چھوٹے بڑے عمل کا اللہ تعالیٰ نے مواخذہ کرنا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھ لے گا آخرت میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرا برابر برائی کی ہوگی تو وہاں موجود ہوگی. یہ کس لیے موجود ہوگی؟ وہی اس کی سزا اور جزا کا سبب بنے گی. نیکی کی ہے تو اجر پائے گا، برائی کی ہے تو سزا پائے گا. اللہ یہ کہ دنیا میں توبہ کر کے راہ راست پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ تو ہو گئی میری ذاتی حیثیت. اور اس کو سب سے پہلے مجھے اپنی ذات، یہ جو جہاد بن نفس ہے نا، جہاد ایک ہے جہاد بن نفس، اپنی نفس کے خلاف جہاد کرنا. ایک ہے معاشرے میں برائیوں کے خلاف جہاد کرنا. ایک ہے کافروں سے لڑنا، جہاد کرنا، قتال فی سبیل اللہ. اور معاشرے میں منافقوں سے لڑنا، منافقوں کے خلاف جہاد کرنا. تو سب سے پہلا جو جہاد ہمارے اوپر فرض ہے وہ جہاد بن نفس ہے. باقی سارے فرض ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فرض نہیں ہے. جہاد بن نفس، یہ نفس کو ٹھیک کر لیں گے تو پھر یہ سارے کام کرے گا. پہلے کوئی سوال ہو یہ جہاد بن نفس یا داخلی حیثیت یا انفرادی تربیت کے حوالے سے؟ سر یہ ایک سوال ہے میرا، یہ جو آپ نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی 110 آیت، اس میں جو ہے اینڈ میں ہے ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں. اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کریں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ. ہاں سنیں، یہ فاسق کون ہیں؟ یہ وہ فاسق ہیں جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. فاسق کا مطلب ہے نافرمان. نافرمان کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا نافرمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کی نافرمانی کرے، وہ نافرمان ہے.
تو ہمیں بننا ہے مومن، پکا سچا مومن. انشاءاللہ. تو اور ہمیں نعوذ باللہ ہر قسم کے فسق سے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے. اور اگر انسان وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ اچھا، اب یہ تو تھی ہماری اپنی ذات کے حوالے سے. اب آیا جب کائنات میں ہم دوسرے حقوق العباد، حقوق اللہ اور جانوروں کے حقوق جو ہمارے اوپر لازم ہیں، اگر جانور ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ ہماری خارجی حیثیت ہے. کیوں؟ ہماری ذات سے باہر کے کرنے کے کام ہے. اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آتا ہے. اپنے اوپر بھی نافذ کریں، اور جو قریب ترین لوگ ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، پھر محلہ ہے، پھر آپ کا دفتر ہے، جیسی پوزیشن ہے آپ کی، وہ کام آپ کو کرنا ہے. تو خارجی حیثیت سے کوئی سوال؟ اب یہ دو حیثیتیں ہیں ہماری، اور میں اور آپ اچھی طرح دیکھیں کہ کیا ہم اپنی ذات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں. نہیں کر رہے تو توبہ طائب ہو کر اس جو یہاں ہم نہیں کر رہے تھے ہم کریں. اسی طرح سر اگر خاندانی یا دوسرے تیسرے محلہ میں دیکھا جائے تو اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، یہ جہاں ہم کر رہے ہیں نا یہ بہت بہتر کر رہے ہیں، تم تو اس کو سمجھتی نہیں. تو پھر ایسے بندوں کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر ان سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. قرآن آپ کو صاف کہتا ہے. آپ نے کہا سمجھانا آپ کو ہر ایک کو ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہ جا فرعون کو سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھتا اس کو چھوڑ دے. آپ نے ذمہ داری پوری کر دی. اب اللہ آپ سے گرفت نہیں کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بھائی میں نے تمہیں حکم بھی دیا، پھر میرے اس بندے نے تمہیں نصیحت بھی کی، لہٰذا آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. حکمت بڑی ضروری ہے. جب بات سننے کے موڈ میں وہ بندہ، اس وقت اس سے بات کریں، سمجھائیں، اس کے لیول پہ آ کر سمجھائیں، قرآن سے حدیث سے اس کو جیسی سمجھ ہے اس کے مطابق اس کو خلاصہ بتا دیں. نہیں کرتا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اس سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے اچھا سلوک رکھیں، اس اچھی طرح بات کریں، اور اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں نصیحت کرتے کرتے جو آپ کی بات کو سنیں، ان کو مزید تربیت دیں، ان کو اپنے ساتھ میں لائیں، اور اس طرح آپ ایک گروپ کی شکل اختیار کر لیں گے. پھر آپ بہت مؤثر انداز میں کام کر سکیں گے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ. جی سر. اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو بڑی زبردست آیت ہے سورہ توبہ کی 112، جو وہاں بھی ہم پڑھیں گے. جی سر، یہ داخلی حیثیت میں انسان اگر یہ کام کر لیتا ہے اور خارجی میں اس کی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. دونوں امپورٹنٹ ہیں. پہلے نمبر پہ ذاتی ہے اور دوسرے نمبر پر خارجی ہے. تو اگر خارجی میں اس نے بہت گڑبڑ کی ہے تو بڑا مجرم ہوگا. اگر کوئی کوتاہیاں کمیاں ایسی رہ گئی ہیں جو اس کے ذرائع اور وسائل سے باہر تھیں، اللہ اس سے پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت دی ہے اتنا سوال کرے گا. آپ کو اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنی وسعت دی ہے، اس کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے. آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیے، یہ آیت 112 جو توبہ کی ہے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 4 پر. اب یہاں صفات بیان کی گئی ہیں اہل ایمان کی. یہ کیوں بیان کی ہیں اللہ نے بھلا؟ یہ صفات کیوں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ 112 میں؟ جلدی بتائیں. ہر مومن جو ہے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے. پہلے اس آئینے میں اپنی شکل دیکھے.
کہ یہ ساری ان میں کہاں تک میں عمل کر رہا ہوں. جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اپنے آپ کو ٹھیک کرے. اب بڑے غور سے سنیے. التائبون, پہلی خوبی ان کی کیا ہے؟ توبہ کرنے والے. یہ پہلے نمبر پہ کیوں آیا ہے؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, تو غلطیوں کا علاج توبہ ہے. توبہ کیا ہے؟ شرمندہ ہو کے کہ میں نے نافرمانی اپنے رب کی ہے, پھر اس سے معافی مانگے اور آئندہ اپنی اصلاح کر لے. یہ ہے توبہ. العابدون, اب یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم پیدا ہی عبادت کے لیے گئے ہیں. عابد کون ہوتا ہے؟ جو زندگی کے ہر معاملے میں, ہر جگہ, ہر وقت, نکاح, شادی, طلاق, کمانا, کھانا, پینا, سب میں حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے, وہ عبادت یہ ہے. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے, وہ ایک حصہ کا عبادت کا ہے. سائحون, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے زمین میں گھومنے والے. سر حامدون چھوڑ دیا آپ نے, ساری جزاک اللہ. الحامدون, اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے. اچھا, اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف, پہلے تو ہمیں سب سے اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی میں سب خوبیاں ہیں, کوئی نقص, کوئی کمزوری نہیں ہے. لہذا حمد کا جو ایسی ہستی جس میں ساری خوبیاں ہیں, کوئی کمی نہیں ہے, وہ اللہ کی ذات ہے اور وہی حمد کے لائق ہے. اور الحمدللہ بھی ہم کہتے ہیں, اور ہم جو ہے اللہ کی حمد یہ ہے کہ ہر معاملہ, ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کی جائے اس کی. السائحون, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سیر و سفر کرنے والے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو دعوت کا کام کرتے ہیں, جو جہاد کرتے ہیں, جو گھر سے نکل کر باہر بھی کام کر سکتے ہیں, اللہ نے ان کو وسعت دی ہے, وہ کرتے ہیں, ان میں حصہ لیتے ہیں, تعاونوا علی البر والتقوی کا کام کرتے ہیں. یہ وہ ہیں سائحون. الراکعون, نمبر 5 پہ, پہلے پہ التائبون پہ لکھیں 1, عابدون پہ لکھیں 2, حامدون پہ لکھیں 3, سائحون پہ لکھیں 4, اور 5واں ہے الراکعون, رکوع کرنے والے, جھکنے والے. ایک تو یہاں رکوع مطلب ہے کہ جھکنا, جو نماز ہم جھکتے ہیں. دوسرا رکوع کا مطلب ہے کہ اللہ کے احکامات, اللہ کی ہدایت اور تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے. الساجدون, سجدے کرنے والے. تو سجدہ اس لیے کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو سجدے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ کو ساری دعائیں یاد ہونی چاہیے, سبحان ربی العالی. پھر ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ ساری ہمیں یاد ہونی چاہیے, اور بہت ہی پیاری دعائیں ہیں. اگر ان کا معنی اس وقت موقع نہیں ہے, ورنہ میں کھولتا آپ کے سامنے. تو سجدہ ایک بہت ہی اللہ کی تعظیم, اللہ کی کا ادب بجا لانے کے لیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہترین چیز ہے. تو اللہ کو یہ بھی لوگ پسند ہیں. اور اس کے بعد الآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر, تو ان کو اللہ کا حکم, وہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. جہاں اللہ نے حکم دیا ہے رک جاؤ, وہ رک جاتے ہیں. جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اس کو آگے کرو, وہ کرنے لگ جاتے ہیں. بھلا اس کی ایک مثال مجھے دے دیں, اللہ کی حدود کی حفاظت کا کرنے کا ایک مجھے مثال دے دیں. چلیں, سب سے اہم ہو مثال. اب آپ اتنے سوچنے لگ جاتے ہیں, یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی جائیداد میں یہ وارث ہیں, یہ ان کے حصے ہیں, یہ حدود ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟
ان حدود کی پابندی کرنے والے، صرف نماز ہی نہیں پڑھ کے اور حج کر کے اور مال کھا جائیں دوسروں کا۔ اب آپ دیکھ لیں 8 شرطیں ہیں، میں نے آپ کو لکھوائی تھی، راکعون 5، ساجدون 6، آمرون بالمعروف و نہون عن المنکر 7 اور والحافظون لحدود اللہ 8۔ اب یہ 8 شرطیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ہے مومن جو ان کاموں میں پورے کے پورے 8 ٹھیک ٹھیک کرتا ہو، اور اگر کہیں ڈنڈی مارتا ہے تو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے اس کی اصلاح فوراً کرے۔ قرآن نے بیان کر کے ہمارے اوپر حجت تمام کر دی کہ اب تم نے اگر یہ کام نہ کیے تو تم پھر مومن، اسی درجے مومن تمہارے ایمان میں کمی ہوگی۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دیں، یہ جتنے کام کرنے کے ہیں اس کے لیے ہمیں طاقت کہاں سے ملے گی کہ وہ یہ سارے کام ہم کریں اور بخوشی کریں اور اپنے اس حد تک کریں جس حد تک اللہ ہم سے چاہتا ہے؟ یہ طاقت مجھے اور آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قرآن و سر سنت سے۔ اللہ سے محبت کرنے سے، اللہ سے، اللہ کی اطاعت یہ آپ مومن، نماز سے، آپ یہ نماز مومن بات سر یہ تلاوت آیات سے قرآن بالکل۔ و سنت اور اب ذرا میری بات سنیں، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ کہ اللہ سے محبت، یہ معمول بات ہے۔ اس کا طاقت آپ کو ملے گی تلاوت آیات سے۔ بالکل ایک خاتون نے ٹھیک کہا۔ تلاوت آیات کا مطلب کیا ہے پہلے سمجھ لیں۔ قرآن کو پڑھنا، اس آیت کو پڑھنا، پڑھ کے سمجھنا، سمجھ کے اس پر عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا۔ یہ صرف قرآن آپ کو بتاتا ہے، تلاوت آیات سے یہ ساری طاقت مجھے ملتی ہے، آپ کو بھی ملے گی۔ لہٰذا یہ سارے کام کرنے ہیں، اس کام کو کرنے کی طاقت اور قوت ہمارے اندر آئے گی قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کر، تلاوت آیات سے۔ اور تلاوت آیات کا مفہوم جو میں بتا رہا ہوں، یہ کتنا جرم ہم کرتے ہیں کہ اچھا سینمے کا افتتاح ہو، تلاوت ہو جائے گی قرآن کی، اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کام کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کا اور شروع کر رہے ہیں قرآن سے جو قرآن منع کر رہا ہے۔ لہذا قرآن کتاب ہدایت ہے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ بہت اہم آیت ہے، آپ بتائیں ورنہ آگے چلیں۔ سر یہ اس حدود جو اللہ کی حدود ہیں، یہ اور سارے احکامات جو سارے قرآن پاک میں تمام احکامات ہیں، وہ بھی تو اللہ کی حدود ہیں جو اللہ نے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو۔ جی جی نماز چھوڑ دینا اللہ کی حدود کو ختم کرنا ہے، روزہ نہ رکھنا، ہر کام جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ حد ہے، اس کی پابندی لازم ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی جی جزاک اللہ سر۔ سر اللہ قرآن میں اللہ کی حدود میں یہ بھی شامل ہے نا کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹو، زنا کرنے والے کے کو رجم کرو یا کوڑے مارو، یہ بھی تو اللہ کی حد ہے نا۔ بالکل اللہ کی، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ہر حکم جو اللہ نے کرنے کو دیا ہے وہ حد ہے، اس کو کرنا چاہیے، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا چاہیے، یہ حد ہے۔ تو سر ہمارے ملک میں تو کوئی بھی ایسا کام نہیں جس کی کوئی سزا ہے، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ آپ پھر دیکھ رہے ہیں نا، اس کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں کوئی قانون ہے، کوئی کسی قسم ضابطہ کو بھی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتی، جنگل کا قانون ہے۔ ذلت اور پستی دیکھ نہیں رہے؟ یہ نقد دنیا میں انعام ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے تو تم دنیا میں ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے، تمہارا معاشرہ نیکی سے عاری ہو جائے گا، حیا سے عاری ہو جائے گا۔ بے حیائی دیکھ لیں، بے شرمی دیکھ لیں۔ آپ کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ججز کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی وہاں نہیں چلتی۔ تو اپنی مرضی، اپنی خواہش سے فیصلے اس وقت کرتے ہیں جب خواہش دنیا کے تابع ہو جاتی ہے۔ آپ کے ملک میں مشہور نہیں ہے کہ جج وکیل نہ کرو، جج کر لو۔ تو سر ہم کیا کریں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم دیکھیں، آپ سب کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کو اس آیت آپ نے سن لی ہے، 8 چیزیں ہیں، آپ کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی انفرادی حیثیت میں ایز اے ہاؤس وائف آپ نے حساب دینا ہے، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس کے لیے پریشان ہونا ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، لیکن میں اگر اپنا کام اپنی ذاتی حد تک اور اپنے خارجی حیثیت میں اپنی ڈیوٹیز کر رہا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں ان دونوں کاموں میں اللہ کی حدود میں اور یہ حکم جو سارے ہیں وہ میں کروں۔ پریشانی میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنا ذمہ داری چھوڑ بیٹھیں۔ پریشان مومن ہوتا ہے جب حیائی کو دیکھتا ہے، اگر وہ پریشان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان کی کمی ہے اس کے اندر۔ تو بات کو پوری طرح سمجھیں اور ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ دیکھیں نا، قرآن کے اصول بڑا سمجھیں۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو جس نے کمائی کی ہے وہ اس کو فائدہ ہوگا۔ نیک کمائی کی ہے تو نیک فائدہ ہوگا، بری کمائی کی ہے تو برا فائدہ ہوگا، جہنم میں جائے گا، دنیا میں ذلیل ہوگا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا حکم کتنا سچا ہے، آپ دیکھ لیں، قرآن نے جس بات کا کہا کہ تم خلاف ورزی کرو گے میں تمہیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے دوچار کروں، آپ دیکھ لیں کیا نہیں ہو رہا۔ یہ تھی آیت نمبر 112 سورہ توبہ کی، جو ہم نے بڑی اچھی طرح سمجھی ہے۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ آج آپ کو بہت اہم ہدایات قرآن کی اللہ تعالیٰ کے احکامات ملیں گے۔ اچھا، اب اس آیت میں ہمیں سر نفلی عبادت میں قرآن اور سنت کی جو دعائیں ہیں نا وہ سجدے اور رکوع میں پڑھ سکتے ہیں نا؟ دیکھیں، آپ سوال دیکھیں نا، ایک تو سوال آپ وقت سے کیا کریں جس بارے میں بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، سجدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے دعاؤں کا، کیوں؟ سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن نماز کے سجدے میں نہیں۔ آپ الگ سے جب دعا مانگنے لگیں تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں اور وہاں دعا مانگیں، ہر دعا مانگ سکتے ہیں آپ۔ سر فرض نماز میں تو وہی دعائیں ہیں نا جو مسنون دعائیں ہیں، میں آپ دیکھیں، وقت ضائع مت کریں۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ نماز کے سجدے میں آپ نہیں مانگ سکتے، کیوں؟ وہاں صرف وہی دعائیں ہوں گی جو مسنون ہیں۔ یہ آپ دعائیں الگ سجدہ کر کے الگ سے اور اس میں مانگیں گے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ۔ دیکھیں نا، میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، کتنی اہم آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں سوال کریں۔ اگر اس کے بعد جب ختم ہو جائے آپ مجھ سے ضرور سوال کریں، میں اگر جواب دے سکا تو ضرور دوں گا، لیکن اس وقت آپ توجہ رکھیں اس آیت کے بارے میں، 112 کے بارے میں، 8 صفات کے بارے میں۔ سر یہ 108 کی آیت میں سے بھی میں نے بتایا نا سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے پوچھا میں نے بس۔ لیکن جو آیت پڑھ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، جو اس وقت 71 آدمی ہیں، ان کو کیوں ہم چھوڑ کے ہم ایک الٹی طرف چل پڑے؟ تو آیت 112 8 صفات میرے میں ہونی چاہیے، آپ میں ہونی چاہیے، ہر دعویٰ ایمان کا دعویٰ کرنے والے میں ہونی چاہیے۔ نہیں ہوں گی، دنیا میں ہمارا سیرت و کردار نہیں بن سکتا جب تک ہم ان چیزوں پر عمل نہ کریں۔ آخرت میں ہمیں جنت نہیں مل سکتی جب تک ان پر عمل نہ کریں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو سمجھ لیں، اور میں اور آپ اس کی پابندی کریں۔ یہی قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے کا مقصد ہے کہ ہمیں قرآن ہی یہ طاقت دیتا ہے کہ یہ کام کرو گے تم اللہ کے دنیا اور آخرت میں فیض و برکات سمیٹ لینا۔ اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو اگلی والی آیت کو سمجھنے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ایک تو دنیا میں ہم نے دیکھا، بڑے غور سے سنیے، کہ دنیا میں ایک دنیاوی کامیابی کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں، اور کمیونزم نے یہ بتایا کہ بھائی ساری حکومت قبضہ کر لے اور پھر وہ حکومت ڈائریکٹ کرے آگے جائیدادوں کو،
کس طرح استعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے، جو روس نے کیا اور وہ فیل ہو گیا، کمیونزم۔ دوسرا، دنیاوی پورا نظام امریکہ یا ویسٹ نے دیا، اور وہ ہے کیپیٹلسٹ سسٹم۔ کیپیٹلسٹ سسٹم کہتا ہے کہ ہر آدمی کو آزادی ہے، بس مال جتنا چاہے بنائے اور جو چاہے کرے، لہذا اس کو آزادی ہے۔ وہ برائیوں کو، جنسی برائیوں کو بھی ایک فن بنا کے اور کمائی کا ذریعہ بتا دیتا ہے۔ آج دنیا اس سسٹم، کیپیٹلسٹ سسٹم کے تحت نیچے خود امریکہ بھی کرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس میں خاندانی سسٹم ختم ہو گیا، سوشل سسٹم ختم ہو گیا، اکنامک جو معاشیات ہے، جو کمانا حلال و حرام کی تمیز مٹی، تو ہر کام کرنا وہاں جائز۔ آج اس نظام نے مغرب میں، یورپ ہو، امریکہ ہو، بری طرح ناکام ہو رہا ہے۔ اسی کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں کسی درجے میں، پورے مسلمان ملک۔ مجھے بتائیں کہاں پر اسلام نافذ ہے؟ اسلام ایک اپنا نظام رکھتا ہے، اس کی فکر کی بنیاد ایمانیات ہے اور اس کے عمل کی بنیاد عمل صالح ہے۔ جب دنیا نے یہ کام کیا، اسلامی نظام قائم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھ لیں، خلفائے راشدین کا دور دیکھ رہے ہیں، جب بھی کسی قوم نے اس پہ حکم پہ عمل کیا تو نہت افغان مجاہدین نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شکست دی۔ یہ اس دین کی برکتیں ہیں، اور اس کو جس نے قائم کیا، اس ملک کی معیشت، اس ملک کی معاشرت مثالی بن گئی۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ پروردگار ہمیں ایک زمین دے دے، ایک ٹکڑا دے دے، ہم اس پہ تیرے نظام کو نافذ کریں گے۔ ہم نے وہ دن اور آج دن ہے اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی۔ اس نظام کی بجائے ہم نظام کفر، کیپیٹلسٹ سسٹم لے کے آئے۔ وہ سسٹم جو خود بنانے والے آج اس سے تنگ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر جی جی سر۔ سر اس بات کو اچھی طرح سمجھیں جو میں سمجھا رہا ہوں، تاکہ ہمارے ذہن کے دریچ کھل جائیں کہ یہ اللہ کا نظام ہی برحق ہے۔ تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، واقعی تبدیلی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا نظام آئے کہ جو بالکل برحق ہو، اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ سر پہلا، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ پڑھ کے سناتے ہیں نا، جس طرح ہم اچھی عمل کی باتیں بتاتے ہیں، ہمیں اس پہ یقین کر کے ان چیزوں پہ عمل کریں گے نا، تو تب تبدیلی آئے گی۔ اچھا اب سر یہ اس میں آپ نے دیا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف، یعنی جو اوپر دیے گئے اگر ہمارے اندر نہیں آئیں گے تو پھر کیسے بدلے گا یہ سب کچھ؟ اب آپ نے بالکل اس آیت پہ پہنچ گئے کہ انسانی معاشرے میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک خود انسان نہیں بدلتے۔ دیکھیں نا، آج ہم توبہ طائب ہو کر اس نظام سے کہیں کہ یہ غلط تھا، اللہ ہم آپ کے نظام کی طرف آتے ہیں، اور یہ فکر کی تبدیلی کے بعد ہم عمل کی تبدیلی کرتے ہیں، انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم میں سے اکثریت یہ فیصلہ ہی نہیں کرتی اور اندھے بن کے چلیں گے، تو آپ کا حکمران ہو، آپ کا جج ہو، آپ کا وکیل ہو، آپ کا کاروباری طبقہ ہو، آپ کا کسان ہو، وہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تبدیلی کا اسی کے لیے انبیاء نے کوشش کی، اسی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں۔ طریقہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا، حتی یغیر ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو بدل نہ دے، توبہ کر کے گمراہی سے نیکی کی طرف آ جائے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تبدیلی آ جائے گی۔
بالکل عقل، عام عقل بھی، کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، برائی کو چھوڑ دے، توبہ طائب ہو، آئندہ نہیں کرنی، نیکی کرنی شروع کر دے۔ تو یہ کسی قوم کی تبدیلی اس وقت ہوگی جب وہ قوم خود، ہر فرد تو چھوڑے، اکثریت جو ہے وہ اس بات پہ نہیں آ جاتی۔ سر میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ قرآن میں لیکن یہ بھی تو آتا ہے کہ حق پر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اکثریت کیسے اس پر آ جائے گی؟ اچھا، یہ آپ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں ہمیشہ معاشرے میں لوگ نفس پرستی، مال پرستی، خواہش پرستی کے پیچھے چلیں گے، اکثریت، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، یہی حالت تھی نا دنیا کی، حق پرست نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ ٹیم تیار کی، 13 سال مکے میں حکومت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی مدینے میں 14ویں سال۔ پھر آپ دیکھیں انسانوں میں کیا تبدیلی آئی ہے، جب ان میں فرد میں یہ تبدیلی آئی ہے جو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے، تو اکثریت ہو گئی۔ تو آپ اس اقلیت کو، جو چند اچھے لوگ ہیں، ان کو اکثریت میں لانے کے لیے اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کے اٹھیے، تو یہ لوگ آ جائیں گے اتنے آپ کے پاس کہ آپ پھر تبدیلی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ محنت اسی طرح ہو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کے؟ جی سر۔ اچھا، تو حقیقی جو تبدیلی ہے نا، جو مثبت تبدیلی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ہم نے جب 47 میں پاکستان بنا، آپ یقین مانیں، اگر اس وقت اکثریت لیڈرشپ کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں نا، قائد اعظم مرحوم کیا کرتے تھے، وہ چائے بھی نہیں پیتے تھے دفتر کی۔ آپ کے ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، قوم کے پیسے کو عیاشیوں اور فحاشیوں میں ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ یہ ملک جس کے، دیکھیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، صرف میں نہیں گیا تو وہاں نہیں گیا جاپان وغیرہ میں، باقی چاروں براعظموں میں گھوما ہوں، جاب کیا ہے، ہوٹلوں میں ٹھہرا ہوں، لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں، سب کے سب جو ہیں، اگر ان میں یہ دعوت کا کام کیا جاتا، مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، ذرائع دیکھیں، وسائل دیکھیں، ان کو تو یہ آسانی سے کر لینا چاہیے۔ لیکن ہم خواہش پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، دنیا پرستی، ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو مغرب کو فالو کیا، شادیوں میں ہندوازم کو فالو کیا۔ بتائیں نا مجھے، اسلام کو کہاں ہم نے فالو کیا ہے، مجھے بتائیں۔ جس شخص نے، خود میرا اپنا تجربہ ہے، جس شخص نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بہت آسان اس کی فیض و برکات اس کو نظر آتی ہیں۔ سر یہ یہودی اور دوسرے لوگ خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے پڑے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم دور ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نبی کے فرمان پہ وہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے، جو بھی محنت کرے گا نا، جس شعبے میں محنت کرے گا، ہم نے برائیوں میں محنت کی ہے نا پاکستان میں، برائیاں عام، اگر نیکیوں میں محنت کرتے تو نیکی عام ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام پرفیکٹ دے دیا ہے، انفرادی تبدیلی کا بھی، اور دعوت و تبلیغ اور عمل بالمعروف کے ذریعے ہم اس کو معاشرے میں بھی نافذ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں نا تو آگے آ رہا ہے کہ اسلامی حکومت کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اقامت نماز، ایتاء زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو یقینی بنائے۔ کیوں؟ اس سے معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرے میں امن ہوگا، عدل ہوگا، تو آپ کی اقتصادی حالت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی خود بخود۔ جب معاشرے میں امن، سکون، چین نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، تو بالکل وہی حال ہوگا جو ہمارا ہے۔ ہم بھیک مانگ رہے ہیں سعودی عرب سے، ہم بھیک مانگ رہے ہیں قطر سے کہ ہمیں پیسہ دو تاکہ ہمارا کاروبار چلے، اور وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہم
तागूत के आगे बिछते चले जा रहे हैं कि अब हमें कुछ चंद तक डॉलर दे दो ताकि हम IMF का कर्जा अदा कर दें। और मुल्क है कि कल मैं आपको बताऊं, कल इस्लामाबाद की मंडी में टमाटर 250 रुपए किलो था। ये कल की बात बता रहा हूं, जो यहाँ पैदा होता है। ये बेबरकती है, ये जुल्म है। अच्छा, तो ये था। सर जी एक सवाल है सर जी। हाँ जी, हुक्म। सर आपने जो वहां से जॉब्स छोड़ी, ये दीन की खातिर छोड़ के आप इधर आए? नहीं, मैंने जॉब डट के किया, और जब मेरा वक्त पूरा हुआ उस वक्त मैंने कहा कि मैंने अब मजीद नहीं करनी। एक्सटेंशन वो दे रहे थे, मैंने नहीं ली। क्यों? मैंने फैसला कर लिया था कि अब अल्लाह मुझे तो तौफीक दे कि मैं दावत का काम करूं। उसका लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ हमें फलसफा पता चल गया। देखें, पहली आयत जो मैंने आपको 112 पढ़ी है, मोमिन की खुसूसियात हैं, हमारे लिए हिदायत का पहलू है कि हम उनको फॉलो करें। दूसरी कि अगर तब्दीली तुम चाहते हो, कि कोई कौम अपने आप को तब्दील करना चाहती है, उसका उसूल बयान कर दिया कि ज़ात बदलेगी तो फिर इज्तिमाई माशरे में दावत और तबलीग का काम करेंगे, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का काम करेंगे, तो तब्दीली आ जाएगी। और ये काम न करने का जो नुकसान है उसका ज़रा गौर करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये आयत नंबर मायदा की आयत 70 और 78 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बनी इसराइल थे, इन पर लानत की अल्लाह ताला ने। किसके ज़बान से? अंबिया। कौन से अंबिया? हज़रत दाऊद, हज़रत ईसा इब्न मरियम। क्यों इन्होंने इन पर लानत की? ज़ालिका बिमा असौ, ये इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते थे। वकानु ला यतनाहौना अनिल मुनकर, और वो मुनकर का से रोकते नहीं थे लोगों को। यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा जो था वो सर अंजाम नहीं देते थे। तो आप देख रहे हैं कि ये फरीजा ना अंजाम ना देने का नतीजा ये है कि अल्लाह के अंबिया जो हैं, पैगंबर जो हैं, वो उन पर लानत कर रहे हैं। तो अब आप ज़रा गौर फरमाएं कि ये कितना अहम फरीजा है, और जब ये नहीं करते तो आप उसका नतीजा खुद अपने माशरे में देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, लुइनल्लज़ीन कफ़रू, लानत की गई उन लोगों पर जिन्होंने कुफर किया, मिन बनी इसराइला, जो बनी इसराइल में से थे, अला लिसान दाऊदा, किसकी ज़बान से? दाऊद की ज़बान से, व ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से, व ईसा इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम की ज़बान से। क्यों उन पर लानत की? बिमा असौ, पहला कि वो अल्लाह के नाफरमान थे, वकानु यातदून, और वो हद से गुजर जाते थे। हद से गुजरने का मतलब क्या है? वो जुल्म करते थे। और उसके बाद फरमाया कानू ला यतनाहौना अनिल मुनकर, और वो बुराई से रोकते नहीं थे। बुराई से रोकना हर फर्द का भी काम है। वो वही जो आप अभी पढ़ के अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, और हुकूमत का भी काम है, इदारों का भी काम है, फर्ज है ये। कानू ला यतनाहौना अन मुनकर, वो मुनकर से रोकते नहीं थे। फ़अलू, जो वो करते थे। वो लबे समा कानू यफ़अलून, कितना बुरा था जो वो करते थे। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि ये इंतहाई किस्म की बुराई है कि इंसान वो काम ना करे जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ना करे। क्यों? उनके माशरे और आज हमारा माशरा बुराइयों से पिट गया है, भरा पड़ा है। कुरान कहता है, ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर, फसाद जाहिर हो गया, भर गया फसाद से, समुंदर भी और खुश्की भी और तरी भी। क्यों? बेमा कानू यकसिबून, वो जो लोगों ने करतूत किए हैं उसकी वजह से। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना अहम काम है। अगर ये ना किया जाए
تو دنیا آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنے ملک کو دیکھ لیجئے اور سابقہ معاشروں کو تاریخ میں دیکھ لیجئے۔ کوئی سوال آیت مائدہ کی آیت 78 اور 79 پر؟ اب اس کی اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طرح صاف صاف بتا رہے ہیں۔ اللہ، یہ نعوذ باللہ، اللہ نے ان کو پر ظلم نہیں کیا کہ وہ اس حالت میں معاشرہ پڑ گیا جیسا آج ہمارا معاشرہ ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کیوں اس برائی اور اس پستی میں کیوں گرا ہے بھلا؟ سر دنیا پرستی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، نافرمانی، اللہ کی تعالیٰ وجہ کی سے۔ ہاں نافرمانیوں کی وجہ سے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نیچے ایک آیت آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی 40، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم ہرگز نہیں کرتا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ تو ظلم خود اپنے اوپر کرتے رہے، ایسے کرتوت کیے کہ وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، جبکہ اللہ نے پورا بندوبست کیا، ان کی فطرت کو نیک بنایا، پیدا کرتے وقت نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور دنیا میں ساری آیات نشانیاں رکھ دیں کہ دیکھو یہ تمہارا رب کتنا کمال کی ہستی ہے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے یہ عقل دی کہ سب چیزوں کو دیکھ کے راہ راست پر آئے، نہیں آئے، اس لیے اللہ نے ان پر یہ جو سختیاں ہوئی ہیں، جو ان پر مصیبتیں آئی ہیں، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہیں۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ بات بڑی نوٹ کرنے کی ہے۔ اچھا، اب یہاں سے بات کلیئر ہو گئی کہ جو انسان پر سختی آتی ہے، جو جس پستی میں گرتا ہے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان سے بچانے کے لیے ساری اس کے سامنے چیزیں رکھ دی ہیں، اس کی فطرت میں عنایت کر دی ہیں، اور انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، اور پوری کائنات میں نشانیاں پھیلا دیں جن سے وہ عقل سے کام لے کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں میرا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جس ہستی نے مجھے اپنا نائب خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اس نے مجھے سب کچھ دیا، ساری ذمہ داریوں ادا کرنے کے لیے توفیق، قوت، ذرائع، وسائل، ذہانت، سب کچھ دی۔ اچھا، اب اگلی آیت جو ہے آل عمران کی 113 اور 114، بڑے غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ جو برے ہیں نا، ان کے بارے میں بھی آپ کو قرآن بڑا کلیئرلی بتائے گا، اور جنہوں نے اس برے ماحول میں نیکیاں کی ہیں اور نیک بن کے رہے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی ہے۔ مثلا یہاں دیکھیں، لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ لوگ، سارے لوگ برابر نہیں ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آگے بات بڑے غور سے سنیے۔ امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں ایک ایسا بھی گروہ ہے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اچھا، یہاں تلاوت سے مراد کیا ہے بھلا؟ پڑھتا صرف نہیں ہے، پڑھ کے سمجھ کے ان کے پیچھے ان پر عمل کرتا ہے، یہ ہے یتلون آیات اللہ۔ اور یہ کب کرتے ہیں؟ آنا اللیل وہم یسجدون، یہ رات کو بھی کرتے ہیں اور وہ سجدے کرتے ہیں، وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ اور آخرت پر ایمان کا دو جملوں میں مجھے بتا دیں کہ اللہ کے بارے میں ایمان کا صحیح آخری مفہوم کیا ہے، جو ضروری ہے، جو یہاں ایمان کی بتایا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں لوگ، یہ کون سے لوگ ہیں بھلا؟ سر جو آخرت کی پیشی کا یقین رکھتے ہیں۔ نہیں، یہ آخرت کی بات الگ ہے، میں نے آپ سے کہا سوال سمجھا کریں پہلے۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ پر یقین رکھتے ہیں یعنی نیکی اور بدی کی تمیز رکھتے ہیں نا. یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ. اللہ کی اللہ پر حدوں سے نہیں. میری بات سنیں. اللہ کو اپنا خالق مالک اور حاکم جانتے ہیں. اللہ پر اور جو روز قیامت پر تقوی ایمان اختیار رکھتے ہیں. کرتے ہیں. اب میں گزارش صرف کر رہا ہوں کہ آپ ذرا میری بات سنیں. آپ نے بہت ساری کہہ دی، سنا کریں، سمجھا کریں. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے، ایک جملہ، کہ اللہ کو حاکم اور معبود مانتے ہیں. بس یہ ہے اللہ کے ایمان کی انتہا، کہ میں زندگی میں ہر کام، ہر وقت اور ہر جگہ اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا. یہ ہے اللہ پر ایمان. اللہ کو معبود اور حاکم ماننا، یہ ہے اس کا مطلب. اور یہ ہے صحیح جملہ جو اہل ایمان کا آخری حد ہے، کہ وہ اللہ کو صرف زبان سے نہیں مانتے، وہ اللہ کو معبود بھی مانتے ہیں، اللہ کو حاکم بھی مانتے ہیں. بات ختم. یہ ہے اللہ پر ایمان. بات سمجھ آ گئی؟ یہ دیکھیں، یہ جملے اچھی طرح سمجھیں. یہ انتہا ہے کہ جو بندہ اللہ کو حاکم اور معبود مانے گا، وہ اللہ کی ہر بات مانے گا. اللہ کی ہر بات مانے گا تو واقعی ایمان کے دعوی ایمان میں سچا ہے. اور جو زبان سے کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عملاً نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اللہ کو حاکم مانتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. بات کو آخری حد میں سمجھیں تاکہ ہم ایمان بھائی ہم سارے کہتے ہیں ہم ایمان ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کو معبود اور حاکم مانتے ہیں پوری زندگی میں؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. یہ ہے اللہ پر ایمان. یہ کیونکہ بات السلام علیکم، اکثریت یہی بات کرتی ہے نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں حاکم، لیکن عمل میں تو نظر نہیں آتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، ہم نے کچھ بھی کیا نا ہم معاف کر دیں گے. آپ اپنی وہ ان کی اپنی سوچ ہے. قرآن کہیں مجھے بتائیں، قرآن سوائے توبہ، سچی توبہ کے معافی کا کہیں گنجائش نہیں ہے. آپ بات لوگوں کی مت کریں، لوگ بات کریں قرآن و سنت کی. قرآن و سنت یہ کہتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو معبود اور حاکم مان کے زندگی گزاری، اس نے اللہ پر ایمان کا ثبوت دیا. بالکل ان الفاظ کو سمجھے اچھی طرح. جس نے یہ کام نہیں کیا وہ اپنے دعوی ایمان میں سچا نہیں ہے. توحید کا مطلب، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معبود اور حاکم مان لو. جب یہ مان لیں گے تو شرک خود بخود، کیونکہ آپ نے تو ہر بات اللہ پر کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، تو شرک بھی بھاگ جائے گا، سب کچھ. اس کے بعد یہ تھا اللہ پر ایمان، کہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ کو حاکم اور اللہ کو معبود مان کر زندگی گزاری جائے. آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا ایسا یقین کہ میں نے دنیا میں کوئی گڑبڑ کی تو آخرت میں اس کی سزا ملے گی، اور دنیا میں جنہیں جو نیک عمل کیا اس کا اللہ مجھے اجر دے گا. یہ ہے آخرت کا یقین. اور آخرت کا یقین کا مطلب ہے کہ دنیا میں انسان اللہ کو معبود اور حاکم مان کر زندگی گزارے. یہ تقاضا ہے اللہ پر ایمان کا. یہ دو چیزیں آپ میں ہو جائیں نا تو آپ برائی سے بچنے کی اٹ موسٹ کوشش کریں گے. کہ کیوں؟ ہر کام میں سوچوں گا اللہ کے ہاں مجھے جو جنت ملنی ہے وہ بھی دائمی ہے، اور آخرت جو ہے وہ بھی بڑی ہولناک اور بڑی خوفناک ہے، لہٰذا میں تو دنیا میں نیکی کر کے گزاروں. اچھا، یہ تو ہو گیا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اس کے فوراً بعد بلا کیا کہا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. اللہ سبقت لے جاتے. ہاں، یہ سبقت کیا ہے اس کو سمجھیں تو صحیح. ہم 3 آدمی جا رہے ہیں، تینوں مومن ہیں. ہم نے دیکھا کہ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اب جس نے
फटाफट उठा के साइड में रख दिए, वो तो युसारिऊन में आ गया। हम दोनों बाकी रह गए जो हमने सुरत नहीं की, जल्दी नहीं की। तो नेकी जब सामने आए तो उसको छोड़ से नहीं, उसको फटाफट करते हैं। ये है युसारिऊन फिल खैरात। आज ये हो रहा है, हम कर रहे हैं, नतीजा आपके सामने है। हज करना है, वो फर्ज तो हो गया है, लेकिन अब बच्चे की शादी भी तो करनी है, बेटी की भी करनी है, फलां भी करना है, तो कर लेंगे। और उसी हालत में मौत आ जा रही है फर्ज की, हज के बगैर अल्लाह के सामने जब पेश होगा तो आप सोच लें हदीस में क्या आता है। युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। ये हैं जो अपने दावा ईमान में सच्चे हैं, साले हैं। तो हमें साले मोमिन बनना है, इसलिए कि ये सारे काम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेंगे तो आपको जन्नत मिल जाएगी। तो आपने देखा कि इस आयत में जो बात हमें समझनी चाहिए कि सारी बातें मशरूत हैं अल्लाह पर ईमान और अल्लाह आखिरत पर ईमान। जो शख्स अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं कर रहा, उसका ईमान इन दोनों पे कैसा है भला बताएं? ये फरीजा अंजाम नहीं दे रहा, कौन सा? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का। और अब मुझे बताएं उसका ईमान कैसा है, आयत को समझिए। कमजोर ईमान का है सर वो। हाँ, नाकस ईमान है, कमजोर ईमान है। अल्लाह को वो ईमान चाहिए कि जो इंसान बुराई को देखे, ताकत है तो हाथ से मिटाए। हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूं। अगर ताकत नहीं है तो दिल में तो फिर जबान से उसको बुरा कहे, और अगर इतनी ताकत भी नहीं है तो दिल में उसको सख्त बुरा जाने। ये ईमान की कमजोर निशानी है। ये हदीसें पढ़ने के लिए नहीं है, पढ़ के समझ के अमल करने के लिए। लेकिन सर जी, मोमिन तो अजीमत वाला रास्ता इख्तियार करता है। क्या कहते ये बात देखें, ये बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन जिसका अल्लाह पर वो ईमान हो जो मैंने आपको बताया है कि जिंदगी के हर मामले में, हर वक्त, हर जगह वो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करे। जिसका ईमान कमजोर है वो आपको 10 बहाने बना के बताएगा। आप सूरह तौबा पढ़ रहे हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक गए हैं, मुनाफिकीन घर बैठे रहे हैं। ये कोई ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएं और आपको शर्फ हासिल हो कि आप मुजाहिदों की लिस्ट में नबी करीम सल्लम सरे फहरिस्त और आप उस लिस्ट में शामिल हैं, उससे भी पहलू दही करे, तो ईमान कैसा है? फिर कहाँ है ईमान? असल में एक बात आप मैडम समझें, अल्लाह को ये ईमान जो हमारा ईमान है कि दावे ईमान के और करतूत काफरों वाले, ये अल्लाह को ईमान बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अल्लाह के यहाँ काबिल लानत है, काबिल रहमत वही पक्का सच्चा ईमान है। तो अब सर फर्ज करो कहीं गए हैं और मगरिब का टाइम हो गया है, नमाज का टाइम है, तो अब जल्दी की आदत है तो कहते हैं भाई जल्दी करो, नमाज पहले पढ़ लें। वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम भी मुसलमान हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे। अक्सर ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा, आप सुने मेरी बात। अल्लाह ताला ने उनको आज़ादी दी है, उन्होंने उस आज़ादी का नाजायज फायदा उठाया। आपको मगरिब के वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, उनके सामने आराम से पढ़नी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। लेकिन बिल्कुल अल्लाह का हुक्म मानना ही जो है वो मोमिन का काम है, वो पक्के सच्चे ईमान का तकाजा है। आप देखें ना, हम अल्लाह की बात को क्यों नहीं समझते? लोगों की बातों को क्या वजन है? वो बकवास करते रहें। दुनिया में अल्लाह ने उनको मौका दिया है, खुद अख्तियार दिया है, और अल्लाह कहता है आओगे मेरे पास तो सब हिसाब जब दोगे तो लग पता जाएगा। अब आपको इस आयत से देखिए, एक एक आयत को बड़ा अच्छी तरह समझें कि ये जो अमर बिल मारूफ है, ये नही अनिल मुनकर है, ये ऐसा फरीज़ा है कि हर आदमी को सरअंजाम देना है, फिर नतायज पूरे माशरे को मिल जाएंगे। जब माशरे में फर्द भी करेगा, हुक्मरान भी करेंगे, अहले
اقتدار بھی کریں گے، ذمہ دار بھی کریں گے، دفاتر بھی کریں گے، عدالتیں بھی کریں گے۔ جب ان سب میں نہیں ہوگا تو بالکل وہی حال ہوگا جو آج ہمارا حال ہے۔ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سر یہ اس آیت کے شروع میں جو 113 کے کہ یہ تمام اہل کتاب جو ہیں یہ سب برابر نہیں ہیں ان کے گروہ، تو ان میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں وہ امر بالمعروف کا یہ فریضہ کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن مطلب وہ بائبل پر ہیں، تو وہ اس گروہ کی طرف تو یہ اشارہ نہیں ہے اگر وہ بھی امر بالمعروف کرتے ہیں؟ اسلام آنے کے بعد تو جو ظاہر ہے پہلے مذاہب ہیں وہ سب تو یہ مطلب تو آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے لوگ تھے، ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کی تعریف کر دی، بتا دیا کہ وہ کیا اچھے کام کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نام پسندیدہ ہیں، اور وہ جو لعین ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ تو میں اور آپ کو اس سے یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے؟ ہمیں تو اس لیے بتایا جا رہا ہے۔ آپ اس چکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا وہ جو بائبل پہ ہیں؟ بھائی قرآن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جس نے ایمان نہیں لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان نہیں لایا، وہ بندہ اللہ کے ہاں کافر ہے۔ سورہ بینہ میں پڑھ لیجئے، سورہ بینہ 98 نمبر پر پوری پڑھ لیجئے۔ شر البریہ کے الفاظ آتے ہیں۔ بالکل، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بری بری بدترین مخلوق ہیں وہ لوگ کہ اللہ نے ان کو موقع دیا، عقل دی، اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ بڑے غور سے سن لیجئے، یہ آخری جملہ جو پیج 5 پہ ہے، نبی آخر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا تقاضا ہے کہ امت کا ہر فرد یہ ذمہ داری ادا کرے، ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق یہ کام کرے۔ انسانی صلاحیتوں بھی رزق کی ایک شکل ہے، ہمیں ان کا حساب دینا ہے۔ کتنی جامع بات ہے! آپ کو یہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، خدا کے لیے ان کو سمجھیں، ان پر عمل کریں۔ اچھا، اب ایک ٹائم ہو گیا ہے۔ اگلا جو شروع ہے سبق، جو پیج 6 پہ ہم شروع کریں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شرائط کیا ہے، کون سا شخص کن صلاحیتوں کا مالک ہو تو یہ کام مؤثر اور کامیاب طریقے سے کر سکتا ہے۔ وہ خوبیاں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھ رہے ہیں سر فہرست ایمان ہے، عدالت ہے، اور تکلیف ہے، کل کھولوں گا اس کو، قدرت ہے، اور اس کے بعد بڑی اہم باتیں ہیں انشاءاللہ کل، لیکن خدا کے لیے ان کو ہم سمجھیں، ہم ان پہ عمل کریں تاکہ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ان قرآن کے فالو کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ آخرت میں فلاح قرآن کی ہدایت، تعلیمات اور احکامات پر عمل کرنے میں ہے، اور ان کو چھوڑنے میں دنیا اور آخرت کی ذلت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں اس سے بھی بڑھ کر یقینی ہے، 100% برحق ہے جو اس قرآن نے فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی بات ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں آخرت کی شرمندگی سے اللہ بچا لے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخرت میں کامیابی ہے نا، کہ آپ دنیا میں پرفارمنس کی بنیاد پر کامیاب ہو کر جنت میں چلے جائیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں یہ فوز عظیم ہے، عظیم کامیابی ہے، کہ پوری زندگی اس کے بعد موت آئے گی ہی نہیں۔ اس عارضی زندگی میں چند دن محنت کر لو، وہاں پھل کھاؤ ساری باقی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس آمین ثم آمین سر۔